بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہسٹری آف اسلام کی کلاس میں خوش آمدید۔ کل ہم نے ٹاپک شروع کیا تھا آل دیالمہ کے بارے میں کہ آل دیالمہ کون تھے اور ان کے جد امجد کا نام کیا تھا۔ کل ہم نے مختصراً ان کے بارے میں تھوڑا سا پڑھا۔ آج جو ہے اس پہ ہم مزید بات کریں گے۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ دیالمہ کے جو جد امجد تھے ابو شجاع ان کا نام تھا، اور ابو شجاع نے کہ تینوں بیٹے جو ہیں ایک وہ لائق لوگ تھے، اور انہوں نے سب سے پہلے اصفہان پر قبضہ کیا، شیراز پر قبضہ کیا، اور اہواز جو ہے وہ بھی ان کے قبضے میں آ گیا۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف علاقوں پر قبضہ کرنے کے بعد وہ آہستہ آہستہ بغداد میں فاتحانہ طور پہ داخل ہوتے ہیں، اور احمد نے اصرار کیا کہ اس کا نام جو ہے وہ خطبہ میں شامل کیا جائے۔ اب وہاں پہ جو صورتحال تھی عباسی خلیفہ کی، عباسی خلیفہ خود جو ہے وہ کمزوری کا شکار ہو چکے تھے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ احمد کے دونوں بھائی جو ہیں ان کو مختلف جو ہیں خطابات دیے گئے۔ علی اور حسن کو عماد الدولہ اور رکن الدین کے خطابات دیے گئے، اور اسی طرح سے خلیفہ جو پہلے ترک عمرہ کے ہاتھ میں کٹ پتلی تھے وہ اب مزید جو ہے وہ بھی آل بویہ کے ہاتھوں جو ہے کھیلتے نظر آتے ہیں، یعنی کہ آل بویہ بغداد کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، اور بغداد جو ہے بغداد کا خلیفہ بھی جو ہے وہ ان کے زیر اثر آ جاتے ہیں۔ اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے جو مذہبی رجحانات کا اگر ہم تذکرہ کریں تو مذہبی رجحانات کے حوالے سے آل بویہ جو تھے وہ شیعہ تھے، اور تاہم عباسی خلیفہ جو ہیں ان کو عباسی خلیفہ کو سنی عوام کی مذہبی اور اخلاقی حمایت حاصل تھی، اسی لیے آل بویہ باوجود کوشش کے جو ہے وہاں پہ قبضہ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے، یا تمام اقتدار جو ہے وہ اپنے ہاتھوں میں لینے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اس حوالے سے اگر ہم بات کریں کہ اب البتہ یہ لوگ جو تھے جو آل دیالمہ کہلاتے تھے، ان کا سلوک جو ہے وہ عباسی خلفاء کے ساتھ ظالمانہ تھا۔ مقتفی وہ خلیفہ تھا جس نے انہیں بے شمار خطابات دیے تھے اور ان کو حکومت میں اعلیٰ عہدوں پر جو ہے فائز کیا تھا، لیکن کیا اس کے ساتھ سلوک روا رکھا گیا کہ اسے اندھا کر کے تخت سے اتارا گیا، اور اس کی جگہ پہ اس کے بیٹے کو جو ہے خلیفہ بنا دیا گیا۔ معز الدین کے بعد اس کا بیٹا عز الدین الدولہ جو ہے وہ خلافت کے سیاہ و سفید کا مالک بنتا ہے، اور یہ خاندان جو ہے تقریباً 1 صدی تک جو ہے اس کی جو اس کی حکمرانی تھی بیسیکلی وہ قائم رہی، یعنی کہ حکومت عباسی خلفاء کی تھی لیکن تمام اقتدار جو تھا وہ آل بویہ کے ہاتھ میں تھا۔ اسی طرح سے آل بویہ نے اپنی کچھ چیزیں جو ہیں نئی جو اپنی وہ تھی وہ انہوں نے اڈاپٹ کی تھیں، وہ انہوں نے یہاں پہ متعارف کروائیں، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ چونکہ یہ شیعہ رجحانات کے حامل تھے تو 10ویں محرم کا تعزیہ جو ہے وہ انہی کی ایجاد ہے۔ اسی طرح سے معز الدین ویلمی نے 10ویں محرم کو ماتم کا آغاز کیا، اور اسی خاندان نے عید غدیر منانے کا جو ہے حکم دیا۔ عید غدیر کے متعلق یہ بات ہے کہ 18 ذی الحج کو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حج سے واپس آ رہے تھے، آخری خطبہ حجۃ الوداع جو انہوں نے دیا، تو اس میں آپ نے ایک مقام پہ جب جمع ہو کر یہ جو ہے یہ کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، تو اس کی تشریح اور پھر اس کی تشہیر جو ہے یہ آل بویہ نے جو ہے مزید اس کو کروایا، اور اس دن کو اس واقعے کو اور جس مقام پہ یہ کیا گیا تھا اس کو غدیر مقام کا نام تھا، جس جگہ پہ یہ آپ نے یہ حدیث کی تھی۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے مزید جو ہے آل بویہ کی جو یہ باتیں تھیں ان کو مزید جو ہے ان کی تشہیر کی گئی، یعنی کہ عید غدیر کو جو ہے ایک مقدس تہوار کی طرح منایا جانے لگا۔ اسی طرح سے 10 محرم کا تعزیہ اور ماتمی جلوس بھی کہا جاتا ہے کہ آل بویہ کے دور کی پیداوار ہے، اور حضرت علی کے مزار پر جو روضے کی تعمیر ہے وہ بھی آل بویہ کے دور میں۔ یہ باتیں کی جا رہی ہیں آل بویہ کے متعلق، یعنی کہ آل بویہ نے جب وہ عباسی خلفاء کے اوپر حاکم بھی تھے
تو انہوں نے کس طریقے سے جو ہے اپنی حکومت کو جاری رکھا۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خاندان جو تھا آل بویہ کا، یہ آل ہمدان کا رقیب تھا، اور ہمدانی خاندان کو انہوں نے شکست دی اور دیالما نے سارے ایران عراق پر قبضہ کر لیا۔ لیکن یہ اگرچہ ان کے بارے میں یہ بات کی جاتی ہے کہ یہ تلوار کے دھنی تھے اور مختلف فتوحات انہوں نے حاصل کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رومیوں کے خلاف ان کی تلواریں جو ہیں ہمیں نہیں اٹھتی نظر آتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے اس دور میں اگرچہ رومیوں نے جو ہے مسلمانوں پر اپنے حملوں کا آغاز جو ہے وہ مزید تیز کر دیے تھے، لیکن ان لوگوں نے بالکل بھی اس طرف توجہ نہیں دی اور رومیوں کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ آل بویہ جو ہے ان کا تخت جو تھا، جہاں پہ ان کی حکومت تھی، یا پایا تخت سے مراد یا کیپٹل جو تھا وہ شیراز تھا۔ شیراز جو ہے ایران کے اندر ایک شہر ہے، اور شیراز کو ہی انہوں نے اپنا مرکز بنایا تھا۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے علوم و فنون کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو انہوں نے عملی اقدامات کیے، اور وہاں پر ایک بیمارستان کے نام سے ایک ہاسپٹل قائم کیا گیا۔ اور ہمیں پتہ چلتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ علم و ادب کے حوالے سے جس قدر ان کی دور کے اندر ترقی ہوئی وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ جس طرح سے عباسی دور کے ابتدا میں مامون اور امین نے اہم اقدامات کیے تھے اور علم و ادب کے حوالے سے جو ہے انہوں نے اپنے علم و ادب کے فروغ کے لیے کوششیں کی تھیں، تو اس طرح سے یہ لوگ بھی بہت زیادہ ہمیں علم و ادب کے حامی، علم و ادب کے حوالے سے ان کی سرگرمیاں جو ہیں نظر آتی ہیں۔ اور لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ یہ اس خاندان کو آہستہ آہستہ زوال پذیر ہوا، اور اس خاندان کے زوال کی وجہ ان کا مذہبی تعصب تھا اور سنی عوام کے ساتھ ان کی زیادتیاں تھیں۔ آل بویہ کی حکومت پر ہم بات کریں تو اکبر شاہ نجیب آبادی جو ہیں انہوں نے اس پہ تبصرہ کرتے ہوئے کہا، ان لوگوں نے خلافت پر قابض ہو کر خلافت کی عزت کو خاک میں ملایا۔ 100 سال سے زیادہ عرصہ تک یہ لوگ بغداد، عراق اور فارس پر قابض رہے۔ یہ لوگ شیعہ تھے، اس لیے سنیوں کو 100 سال کے عرصے میں جو اذیتیں پہنچیں ان کا تصور ہی درد انگیز ہے، مگر ان کے دور حکومت میں علویوں کو کوئی خاص فائدہ نہیں پہنچا۔ اگرچہ یہ لوگ کیا تھے کہ محب اہل بیت ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن انہوں نے کسی شخص کو جو کہ اس خاندان سے تعلق رکھتا تھا اس کو حکومت میں لانے کی کوشش نہیں کی۔ ان کے دور کے اندر ہم جو واقعات دیکھتے ہیں کہ عربیت کی بجائے عجمی تاثر ہمیں نمایاں نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے دور کے اندر شیعہ سنی جنگ جو ہے وہ جاری رہی، یعنی کہ یہ جو اختلافات ہوتے ہیں آپس کے مسلمانوں کے، تو اس سے مرکز جو ہے وہ مزید کمزور ہوتا ہے، اور حکومت جو ہے بجائے اس کے کہ وہ دشمنوں کے خلاف کوئی اقدامات اٹھائے، وہ لوگ آپس میں ہی خانہ جنگیوں میں مصروف رہتے ہیں۔ جیسا کہ ان کے دور کے عہد میں، ان کے عہد کے ابتدائی دور میں میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے یہ لوگ جو اب آپس میں لڑ رہے تھے، تو بجائے اس کے کہ یہ رومیوں کے خلاف کوئی مناسب قدم اٹھاتے، یہ لوگ آپس میں ہی جو ہیں لڑتے رہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ شام اور حجاز بھی جو ہے کا علاقہ جو ہے وہ ان کے اثر سے پاک نظر آتا ہے ہمیں۔ اس کے علاوہ ہمیں بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں جو اس دور میں لوٹ مار، فتنہ فساد جو ہے وہ بوا ہوا۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے دور میں کچھ علمی کام تو ہوا، لیکن بہت سارے ایسے کام تھے جو تاریخ میں ان کے حوالے سے جو ہے اگر اس کو ہم گہرائی سے پڑھیں اور ان چیزوں کو، واقعات کو دیکھیں، تو اس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی تاریخ جو ہے جس میں فسادات جو ہیں وہ بہت زیادہ نظر آتے ہیں۔ بہرحال یہ حکومت جو ہے 447 ہجری میں اس حکومت کا خاتمہ ہوا، اور اس حکومت کا خاتمہ جو ہے سلجوقی حکمران نے کیا، اور اس طرح سے یہ حکومت جو ہے وہ ختم ہوگی۔ تو آل بویہ کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ آل بویہ کون تھے؟ یہ مذہباً شیعہ تھے، لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے اقتدار اس قدر حاصل کر لیا کہ عباسی خلیفہ جو ہے وہ بھی ان کے زیر اثر رہا،
عباسی خلیفہ نے ابتدائی طور پہ ان کے ساتھ نہایت اچھا سلوک کیا تھا، لیکن جواب میں جو ان کا سلوک تھا وہ انہوں نے اس کو اندھا کر کے اس کو اقتدار سے نکالا اور پھر اس کے بیٹے کو حکمران بنایا۔ ان کے دور کے اندر شیعہ سنی فسادات بہت رہے، اس طرح کے بہت ساری چیزیں جو ہیں انہوں نے اپنی جو تھیں ان کو مذہباً جو ہے اس کو لاگو کیا۔ اس کے علاوہ ان کے دور کے اندر جو ہے ہمیں جو ہے یہ ایک چیز نظر آتی ہے کہ ان کی حکومت کا خاتمہ بھی تقریباً 1 صدی کے بعد جو ہے سلجوقیوں کے ہاتھوں نظر آتا ہے، اور سلجوقی جو ہے انہوں نے ان کو ختم کیا۔ سلجوقیوں کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ سلاجقہ کون تھے اور یہ کہاں کے رہنے والے تھے اور ان کو کیسے حکومت ملی۔ اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ چین اور ترکستان کا وسطی علاقہ جو ہے وہ سلاجقہ کا مرکز تھا، اور یہ لوگ جو ہیں بعد میں سلاجقہ کہلائے، اور اس کے بانی کا جو نام تھا وقاف کا بیٹا تھا، اور یہ لوگ ابتدائی طور پہ غیر مسلم تھے اور خانہ بدوشوں کی سی زندگی گزارتے تھے، اور انہوں نے سلجوق نے ترکستان کے غیر مسلم جو حکمران جس کا نام بیگو تھا اس کے ہاں اس نے ملازمت کی، اور اس طرح سے وہ ترقی کرتے کرتے وہاں کی فوجوں کا حکمران بن گیا۔ لیکن بیگو کے ساتھ جو ان کے تعلقات ہیں وہ کشیدہ ہو گئے سلجوق کے، اور جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ وہاں سے نقل مکانی کرتا ہے اور اپنے قبیلے کو لے کر ترکستان سے ماوراء النہر چلا جاتا ہے، پھر یہاں سے وہ نقل مکانی کر کے بخارا چلا جاتا ہے اور وہاں پر مقیم ہوتا ہے، اور یہیں پر ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ سلجوق کے پوتوں جن کے نام تھے چغری اور تغرل، انہوں نے اپنے اقتدار کو مزید طول دینا شروع کر دیا، اور تغرل نے نیشاپور کو دارالحکومت بنایا، اور آہستہ آہستہ تغرل بیگ جو ہے اس نے خراسان، جرجان، طبرستان، خوارزم اور ایران پر جو ہے قبضہ کر لیا۔ تغرل بیگ ان میں ایک ایسا شخص تھا جس نے ان کے اندر وحدت پیدا کی اور ایک زبردست سلطنت جو ہے وہ قائم کی۔ تو اس کا ابتدائی انٹروڈکشن یہی کہ سلجوقی کون تھے۔ یہ ایک چین کے اندر، ایک چین اور ترکستان کے بیچ میں ایک علاقہ ہے، یہاں کے رہائشی تھے، اور سلجوق جو ہے وہ وہاں کے مقامی حکمران کے ہاں ملازمت کرتا ہے، اور پھر ان دونوں کے درمیان جو وہاں کا حکمران ہے اس کا نام بیگو تھا، ان کے درمیان اختلافات ہو جاتے ہیں، اور پھر ان اختلافات کو مزید طول ملتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں سے آگے بیگو کچھ علاقوں سے نکلتا ہے اور ماوراء النہر میں جا کر آباد ہو جاتا ہے، اور یہاں سے وہ اپنی پیش قدمی مزید جاری رکھتے ہوئے اس نے اور بھی بہت سارے علاقے فتح کر لیے، جس میں اس میں خراسان، جرجان، طبرستان اور خوارزم کا علاقہ تھا۔ سلاجقہ کا عروج شروع میں سلاجقہ جو ہیں ان کا تصادم جو ہے غزنوی سلطنت سے ہوا، کیونکہ غزنوی سلطنت بھی جو تھی اس وقت نہایت طاقتور سلطنت تھی، اور ابتدائی طور پہ انہوں نے کوئی محمود غزنوی کے خلاف کوئی کامیابی حاصل نہیں کی، اور لیکن بہرحال سلطان جو تھا وہ ان سے خائف نہیں تھا، اس کو سمجھ تھی کہ یہ اس کے لیے کبھی بھی مشکلات کا باعث بن سکتے ہیں۔ چنانچہ اس نے کیا کیا کہ انہوں نے سلجوقیوں کے ایک سردار جس کا نام سلمان تھا اس کو اپنے ہاں بلایا اور گرفتار کر لیا، اور اس کو ہندوستان روانہ کیا گیا، جہاں پر حالت نظر بندی میں ہی اس سلمان کی جو ہے موت ہو جاتی ہے، اور سلجوقی جو ہیں وہ اس سے بہت زیادہ دل برداشتہ ہوئے، لیکن انہوں نے اپنی جدوجہد جو ہے وہ مزید جاری رکھی۔ اسی دوران سلطان محمود بھی جو ہے وہ بھی اپنے جرنیل کو ان کے خلاف، سلاجقہ کے خلاف کارروائی کا حکم دیتے ہیں، لیکن اس نے شکست کھائی، اور تغرل کے 2 بھائی جو ہیں انہوں نے خراسان پر قبضہ کر لیا۔ آگے سلطان محمود کے بعد جو اس کے پیشرو تھے سلطان مسعود، وہ بھی ان کی طاقت کو ختم نہیں کر سکے، اور چند ہی دنوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ سلجوقی جو ہیں وہ ایران، عراق کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں، اور جو خلیفہ قائم باللہ تھے بغداد میں انہوں نے بھی سلجوقیوں کی حکومت کی تائید کر دی۔ تو سلاجقہ چین اور ترکستان کے درمیانی علاقوں کے رہنے والے لوگ، اور انہوں نے آہستہ آہستہ ترقی کی، اور یہ لوگ جو ہیں انہوں نے بڑی بڑی حکومتوں سے ٹکر لینا، جیسے غزنوی ایک طاقتور خاندان تھا، اور غزنی کی حکومت جو ہے وہ ایک طاقتور حکومت تھی، ان سے بھی ٹکر لی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خلیفہ مقتفی کے زمانے میں آل بویہ جو ہیں وہ خلافت پر انہوں نے اپنا قبضہ مزید
مستحکم کر لیا، اور یہ جو ہے قبضہ کافی عرصہ جاری رہا۔ آل بویہ جو ہیں وہ شیعہ تھے، ان کے تعصب کی بنا پر ملک کے اندر شیعہ سنی فساد جو ہے وہ مزید پھیلتا ہے، اور خلیفہ کے زمانے میں ہم نے دیکھا، خلیفہ قائم باللہ کے زمانے میں ملک الرحیم ویلمی کے غلام بسا سیری سے جو باطنی شیعہ تھا، اس نے بہت زیادہ قوت پکڑ لی، اور اس کی خلفائے بنی فاطمہ جو مصر کے اندر جو بنی فاطمہ کی حکومت تھی، ان کے ساتھ ان کی آپس میں ساز باز تھی، اور یہ اس کوشش میں لگے رہے کہ کسی طرح سے بھی عباسی خلافت جو ہے اس کو ختم کر دیا جائے۔ لیکن اس سے پہلے ہی عباسی خلیفہ نے طغرل بیگ کو جو ہے کہا کہ بغداد پر جو ہے حملہ کرو، اور طغرل بیگ جو ہے وہ وہاں پر فاتحانہ بغداد میں داخل ہوا، اور خلیفہ کو جو دیالما تھے یا آل بویہ جو 1 صدی تک جو ہے بغداد میں خلیفہ پر حکمرانی کر رہے تھے، ان سے نجات دلائی۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ طغرل بیگ جو ہے وہ تقریباً 8 برس حکومت کرتا ہے، اور 8 برس تک اس نے جو اپنی صلاحیتوں کو ثابت کیا، تو وہ ایک اچھا منتظم تھا، ایک اچھا جرنیل تھا، اور ایک اچھا راسخ العقیدہ مسلمان تھا۔ اس نے رومیوں کے خلاف بھی کامیابیاں حاصل کیں، اور اس نے مسلمانوں کی جو کھوئی ہوئی قوت تھی اس کو بحال کرنے میں بھی ایک اہم کردار ادا کیا۔ اب طغرل بیگ سے آگے حکومت کیسے چلی اور کیسے معاملات ہوئے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ تو طغرل بیگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، اور اس کی وفات کے بعد اس کا بھتیجا جس کا نام الپرسلان تھا وہ تخت نشین ہوتا ہے، اور جس طرح طغرل ایک حوصلہ مند شخص تھا اور بہادر تھا انسان تھا، تو خلیفہ نے اسے عز الدولہ کا خطاب دیا، اور اپنے جانشین مقتدی کے ساتھ اس کی لڑکی کی شادی بھی کروا دی۔ الپرسلان نے کیا کیا، اس نے نظام الملک طوسی کو اپنا وزیر مقرر کیا، اور نظام الملک طوسی جو تھا وہ اس دور کا اہم اور نامور ترین شخص تھا۔ اور ایک اگر بات کی جائے کہ نظام الملک طوسی کا جو تقرر ہے وہ الپرسلان کا ہمیں ایک بہت بڑا کارنامہ نظر آتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں الپرسلان کی، کہ الپرسلان کا دوسرا بڑا کارنامہ کیا تھا، تو اس کا رومیوں کے ساتھ اس کی جنگیں ہیں، اور اس نے رومیوں کے خلاف کامیاب مہمات بھیجی، ان میں گرجستان کا علاقہ فتح کیا، اور روم کا جو بادشاہ تھا وہ 3 لاکھ لشکر لے کر سلجوقیوں کے مقابلے کے لیے نکلا۔ اس کے ساتھ ساتھ روس فرانس کے بادشاہ بھی جو ہیں وہ بھی مقابلے کے لیے نکلے، اور الپرسلان کی جو افرادی قوت تھی اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اس کے پاس صرف 15,000 سپاہی تھے، لیکن سلجوقی سپاہ رومیوں کی صفوں میں گھس گئی، اور انہوں نے جو ہے ان کا بالکل منتشر کر دیا، اور بادشاہ جو ہے ارمانوس اس کو گرفتار کر لیا گیا، لیکن الپرسلان نے بڑے پن کا ثبوت دیا اور اسے فدیہ لے کر اسے جو ہے بحال کر دیا۔ اس کے علاوہ الپرسلان کا ایک بڑا کارنامہ مکہ مدینہ میں عباسی خلیفہ کے نام کا خطبہ دوبارہ جاری کرنا تھا، جہاں پر فاطمی جو تھے، چونکہ وہ مصر کے اندر حکومت قائم کر چکے تھے، تو فاطمیوں کا ہی نام خطبہ میں پڑھا جا رہا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے دور کے اندر جو اذان میں اضافے کیے گئے تھے وہ بھی نکالے گئے۔ ابن اسیر جو ہیں بہترین مورخ ہیں، وہ اس کے بارے میں یہ لکھتے ہیں کہ الپرسلان فیاض، عادل اور عاقل تھا، اور اس کی سلطنت اسے اس قدر وسیع تھی کہ اسے سلطان العالم کہا جاتا تھا، اور سلطان العالم نے جو ہے 465 ہجری میں ان کی وفات ہے، اور ان کو ایک قلعہ دار جس کا نام یوسف خوارزمی تھا، اس نے اپنے خنجر سے جو ہے زہر آلود خنجر سے جو ہے زخمی کیا تھا، اور بعد میں جو ہے وہ ان کی اس میں ہمیں وفات نظر آتی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ سلجوقی سلطنت جو ہے وہ کیسے ختم ہوئی، سلجوقیوں کا کیسے خاتمہ ہوا، سلجوقی جو ہے انہوں نے کس قدر شاندار کامیابیاں حاصل کی، سلجوقی کون تھے، آل بویہ کون تھے، اس پہ آج ہم نے پڑھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آج سلجوقیوں کے بارے میں پڑھا کہ خاندان سلجوق کس طرح اقتدار میں آیا، کہاں کے رہنے والے تھے، کس علاقے کے رہنے والے تھے، اور کس طرح سے انہوں نے
اپنی کامیابیاں جو ہیں وہ مزید حاصل کیں، اور کامیابیاں سمیٹتے سمیٹتے یہ بغداد تک پہنچ گئے، اور بغداد کے خلیفہ کو جو ہے ان آل بوہیہ سے یا آل دیالمہ سے جو ہے یہ نجات دلائی، اور ایک مضبوط حکومت جو ہے انہوں نے قائم کی۔ اور ان کا جو پہلا بادشاہ تھا اس کا نام الپرسلان تھا۔ الپرسلان جو ہے بھتیجا تھا تغلل بیگ کا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ پھر آگے چل کر یہ کیسے مزید جو ہے کامیابیاں حاصل کریں گے، اور کیسے کیسے یہ اپنی سلطنت کو مزید بڑھائیں گے۔ اس حوالے سے ہم کل مزید بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔